السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حکومت پاکستان کی ہومیوپیتھی کی بقا کے لیے کوششیں یا خدمات۔ اچھا، یہ بڑا ایک یونیک سا موضوع نظر آتا ہے کہ what are the contributions or what the government of Pakistan has done so far for the restoration and promotion of homeopathy in Pakistan۔ حکومت پاکستان کی وہ کون سی خدمات ہیں جو ہومیوپیتھی کی ترقی و ترویج کے لیے اور اس کی بقا کے لیے اس نے انجام دی۔ تو مختصر الفاظ میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں 1965 کی طرف۔ 1965 میں ہومیوپیتھک جو ہے اس کے جو ہومیوپیتھک ڈاکٹرز تھے یا ہومیوپیتھ تھے وہ پورے پاکستان میں مختلف جگہ پر پریکٹس کر رہے تھے، لیکن اس کو حکومت پاکستان کی سرپرستی حاصل نہیں تھی۔ حکومت پاکستان ہومیوپیتھی طریقہ علاج کو ریکگنائز نہیں کرتی تھی۔ تو سب سے پہلی کنٹریبیوشن، سب سے پہلی کاوش، سب سے پہلی خدمت یہ ہوئی ہومیوپیتھی کے لیے کہ 1965 میں حکومت پاکستان نے ایکٹ منظور کیا جس کا نام تھا یونانی آیورویدک اینڈ ہومیوپیتھک ایکٹ 1965۔ یہ ایکٹ منظور کیا گیا، 1965 میں منظور کیا گیا۔ اور پارلیمنٹ، پوری پارلیمنٹ، اس وقت بنگلہ دیش اور پاکستان یعنی کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان دونوں ایک تھے، تو ان دونوں کی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے تمام MNA اور سینیٹرز بیٹھے اور حکومت پاکستان نے 1965 کا ایک منظور کیا اور آپ کے ہومیوپیتھک سسٹم کو سب سے پہلے ریکگنائز کیا۔ تو یہ دنیا میں بڑا ایک انہونا اور بڑا ہی ایک قابل رشک سٹیپ تھا جو گورنمنٹ آف پاکستان نے لیا کہ ہومیوپیتھی طریقہ علاج ایک اچھا طریقہ علاج ہے اور سستا طریقہ علاج ہے اور اس سے بہت ساری کرونک اور پیچیدہ بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، تو کیوں نہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج کو پاکستان میں آفیشیل لیول پر، سرکاری سطح پر اس کو منظور کیا جائے اور عوام کو سستا، بہترین اور تیر بہدف، جس کو آپ کہتے ہیں، صحت کی سہولیات مہیا کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے یہ ایک منظور کیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی، بہت بڑی کاوش تھی جو کہ حکومت پاکستان نے کی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ 1965 میں جب یہ ایکٹ منظور ہوا تو دوسری بات کہ جتنے بھی پاکستان کے اندر ہومیوپیتھی پریکٹس کرتے تھے ان کو بغیر ہومیوپیتھک ڈپلوما کیے صرف انٹرویو کی بنیاد کے اوپر ان کو کہا گیا کہ آپ فوری طور پر جو بنایا گیا ہومیوپیتھک بورڈ بنایا گیا ہے اس کے اندر اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں، اور حکومت نے ان کو لائسنس جاری کیا جنہوں نے اپنی رجسٹریشن کروائی اور ان کو ہومیوپیتھک ڈاکٹر ڈکلیئر کیا گیا، یعنی کہ یہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر بن گئے بغیر DHMS پاس کیے۔ یہ دوسری کنٹریبیوشن تھی کہ آپ کو انہوں نے ریکگنائز کیا، آپ کو رجسٹرڈ کیا، آپ کو تسلیم کیا، آپ کے طریقہ علاج کو تسلیم کیا اور آپ کو پریکٹس کرنے کی اجازت دی کہ آپ پورے پاکستان میں جہاں مرضی جا کے پریکٹس کر سکتے۔ تیسری بات، اس کے بعد انہوں نے ہومیوپیتھی کا جو ڈپلوما تھا DHMS، اس کے سلیبس کو منظور کیا۔ کس نے کیا؟ حکومت پاکستان نے اس کا نوٹیفیکیشن کیا کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر میٹرک کی سطح کے اوپر، میٹرک کی تعلیم کے ساتھ، اس زمانے میں 1965 میں جو سب سے بڑی تعلیم تھی، جو سب سے ہائی سٹینڈرڈ سمجھی جاتی تھی 1965 کے اندر، میں بار بار 1965 کا ذکر کر رہا ہوں، وہ اس وقت میٹرک تھی، یعنی کہ جس بندے نے میٹرک کیا ہوتا تھا 1965 میں اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اس نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہوا ہے اور اس نے بہت اچھی تعلیم حاصل کی ہے۔ تو جو سب سے ہائیسٹ کوالیفیکیشن تھی اس کو ڈپلومے کے لیے منظور کیا گیا اور ساتھ یہ لفظ لکھا گیا کہ ہومیوپیتھی کی تعلیم ڈپلومے کے لیے انٹرمیڈیٹ ہوگی
ہومیوپیتھی کی تعلیم ڈپلومے کے لیے انٹرمیڈیٹ ہو گئی، لفظ لکھا ہوا ہے، لیکن جو فی الحال میٹرک ہیں ان کو بھی یہ چانس دیا جاتا ہے کہ وہ بھی میٹرک کی بنیاد کے اوپر ڈپلوما کر لیں. کتنی بڑی بات ہے. وہ کہتے ہیں یہ تعلیم آپ کی انٹرمیڈیٹ ہے، ڈپلومے کی یا ہومیوپیتھی کی کوئی بھی تعلیم پاکستان کے اندر انٹرمیڈیٹ ہوگی، لیکن میٹرک سائنس والے بھی اس میں داخلہ لے سکتے ہیں. لیکن پریفرنس کس کو حاصل ہے؟ وہ ہے یہ پریفرنس لفظ لکھا ہوا تھا. The preference will be given to intermediate students. وہ ان کی یہ ہے اصل میں تعلیم انٹرمیڈیٹ، چلے میٹرک والے بھی داخلہ لیں. تو یہ تیسری کاوش ہوگی. حکومت پاکستان نے آپ کو مانا اور آپ کو ڈپلوما اس کا سلیبس منظور کر کے دیا، گورنمنٹ آف پاکستان نے منظور کر دیا. اس کے بعد پھر کیا ہوا جی؟ آگے چلتے جائیں تو 1982 میں یہ ہومیوپیتھک والوں کی طرف سے یہ مطالبہ آنا شروع ہوا کہ ہم باہر سول میں یعنی کہ پرائیویٹ پریکٹس تو کرتے ہیں، لیکن ہمیں سرکاری ہاسپٹلس کے اندر بھی جابز فراہم کی جائیں اور ہمارا سیٹ اپ تیار کیا جائے. تو اس زمانے میں بڑے اچھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر پیدا ہو رہے تھے، ریگولر کلاسز لگتی تھیں ہومیوپیتھک کالج کے اندر، پڑھائی بہت اچھی ہوتی تھی، امتحان بڑا ہی مشکل قسم کا امتحان ہوتا تھا اور بڑے اچھے ہومیوپیتھ ڈاکٹر پیدا ہوتے تھے. آج بھی اس زمانے کے ہومیوپیتھ آپ دیکھ لیں، 1979 اور 82 کی بات کر رہا ہوں. یہ جو ایرا ہے، یہ جو پیریڈ ہے، یہ پیریڈ میں آپ دیکھیں تو بہت اچھے اچھے ہومیوپیتھ پریکٹس کر رہے تھے اور بڑا ان کا نام تھا. میں نام لینا نہیں چاہتا کیونکہ میرا موضوع چینج ہو جائے گا. میرا موضوع صرف یہ ہے آج کا کہ حکومت پاکستان کی ہومیوپیتھی کی بقا کے لیے خدمات، یہ ہے میرا موضوع. تو حکومت پاکستان نے کیا کیا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کو پاکستان کے چاروں صوبوں میں، اس زمانے میں 4 صوبے تھے، اب تو ہم گلگت بلتستان اور باقی کو بھی اس کا حصہ مانتے ہیں. اچھی بات ہے، بہت اچھی، یہ پاکستان نے مزید آگے بڑھا ہے. تو چاروں صوبوں میں کیا کیا گیا کہ جی آپ ہومیوپیتھی کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر، گورنمنٹ جب بھی کوئی کام کرنے لگتی ہے تو سب سے پہلے اپنی ایک ویکینسی کریٹ کرتی ہے جس کے تحت ساری پھر ویکینسیز کو کریٹ کیا جاتا ہے. تو یہ 1984 سے 1986 کا ایریا آ گیا، پھر 1984 سے 86 کا ایریا آ گیا. جو مطالبہ وہ شروع ہوا 82 میں شروع ہوا اور پھر یہ مطالبے میں آگے آگے محنت ہوتی رہی اور جو گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر ورک آؤٹ کرنا شروع کیا. تو 84 اور 86 میں جا کے سب سے پہلے چاروں صوبوں میں اور فیڈرل میں یعنی کہ اسلام آباد کیپٹل کے اندر اور چاروں صوبوں کے اندر اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہومیوپیتھی کی ویکینسی کو کریٹ کیا گیا. یعنی کہ 4 بندوں کو امپلائی کرنا تھا چاروں صوبوں میں، جس کے تحت نیچے ڈسپینسریاں بننی تھیں اور ایک فیڈرل گورنمنٹ کے اندر اس زمانے میں منسٹری آف ہیلتھ ہوتی تھی، وزارت صحت. لیکن وہ بعد میں وزارت صحت جو ہے اس کا نام تبدیل ہوا جب 18 امینڈمنٹ آئی کانسٹیٹیوشن کے اندر اور اس کا نام تبدیل ہو گیا منسٹری آف ریگولیشن اینڈ سروسز. یہ اس کا نام چینج ہوا، آج کل منسٹری آف ریگولیشن اینڈ سروسز ہے، لیکن یہ اصل میں پہلے تھی منسٹری آف ہیلتھ، جو کہ اب بھی ہیلتھ کے ہی معاملات کو ڈیل کرتی ہے. تو ہم اس کو شارٹ فارم میں آج بھی اس منسٹری کو منسٹری آف ہیلتھ کہہ سکتے. تو منسٹری آف ہیلتھ نے کیا کیا کہ ایک فیڈرل گورنمنٹ کے تحت بھی اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور باقی چاروں صوبوں میں بھی اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی پوسٹ کو کریٹ کیا گیا. لیکن اپوائنٹمنٹ جو پہلی ہوئی مرحلہ وار ہونی تھی وہ پنجاب کے اندر شروع ہوئی اور ابھی کچھ عرصہ پہلے جو ہے کوئی 7-8 سال پہلے غالباً یہ سندھ کے اندر بھی وہی اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی پوسٹ جو کریٹ ہوئی تھی اس کو فیڈرل گورنمنٹ نے یہ جو سندھ یہ جو ہے کیا نام ہے اس کو، پبلک سروس کمیشن، سندھ پبلک سروس کمیشن کے تھرو وہ پوسٹ فل ہوئی ہے. یاد رکھیں یہ اس طرح نہیں ہے ہاں بھائی تو بڑا چنگا نظر آنا پہ آپ بھرتی کر لیں، نہیں. سندھ گورنمنٹ نے اس پوسٹ کو اناؤنس کیا اخبار کے اندر.
ساروں نے نہ مقابلے کا امتحان دیا، اور مقابلے میں پھر جو بندہ آیا اس کا نام تھا ڈاکٹر احسن شفیع میمن. وہ اس وقت سندھ میں ہومیوپیتھی کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں. یہاں پنجاب کے اندر جو سب سے پہلے ایک خاتون اسسٹنٹ ڈائریکٹر بنی تھی، اور اس کے بعد یہ جو ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں جمیل اختر غوری صاحب، یہ بھی اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہومیوپیتھی پنجاب کے اندر بنے. اور فیڈرل گورنمنٹ کے اندر بھی اسسٹنٹ ڈائریکٹر آئے بہت سارے. تو ان میں ایک نام آپ کے آج کے موجودہ کونسل کے ممبر ہیں الہی بخش صاحب. یہ بھی کونسل کے ممبر، یہ ریٹائر ہو گئے اپنی، وہ فیڈرل گورنمنٹ کے اندر اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی پوسٹ کے اوپر آئے تھے ہومیوپیتھی کی. تو اب کہنے کا مقصد کیا ہے کہ میں نے آپ کو شارٹ فارم میں حکومت نے آپ لوگوں کا ایک انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا. سب سے پہلے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی پوسٹ کو کریٹ کیا گیا، اور اس کے بعد پھر کہا گیا کہ ہاں اب اس کے تحت یہ جو ڈائریکٹرز ہیں یہ اپنی ڈسپینسریاں بھی قائم کریں گے، سرکاری ہاسپٹلز کے اندر ویکینسیز بھی کریٹ ہوں گی، اور ہومیوپیتھی کو مزید ترقی دی جائے گی. تو پنجاب کے اندر ابھی تک یہ جو 2023 چل رہا تھا، اس میں تقریباً 240 سے زیادہ ہومیوپیتھی کی سیٹیں تھیں سرکاری ہاسپٹل کے اندر. یہ کب بنائی گئیں؟ یہ 1984 سے اس پہ کام شروع ہوا، اور 1986 تھا، اور مختلف عرصے میں آگے جاتے جاتے پہلے 50 کریٹ کی، پھر 60، پھر 70، پھر 80، اس طرح کرتے کرتے 240 تک یہ سیٹیں پہنچی، جس کے اندر ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کو بھرتی کیا گیا. اور بھرتی کا کرائیٹیریا کیا تھا؟ کرائیٹیریا یہ تھا کہ ایف ایس سی والوں کو پریفرنس دی جائے گی، لیکن جو بھی ڈپلوما ہولڈر ہوگا، ڈی ایچ ایم ایس اس وقت تعلیم تھی 84 کے اندر، اس وقت بی ایچ ایم ایس کلاسز کا آغاز نہیں ہوا تھا 84 میں. تو یہ کہا گیا کہ تعلیم ہائر ہوگی، لیکن فی الحال ہم یہ جتنے بیٹھے ہوئے ڈی ایچ ایم ایس اور جن کی میٹرک تعلیم ہے، ان کو بھی بھرتی ہونے کا چانس دیا جائے گا. اور وہ بھرتی ہوئے تھے میرٹ کے اوپر سارے. کچھ وہ تھے جو سرکاری ہاسپٹل میں مختلف جگہ پہ کام کر رہے تھے پہلے، کچھ کوئی آپ سمجھ لیں پیرامیڈکس میں تھے، یا کوئی ویسے کسی سرکاری ٹیچر تھے کوئی، یا کوئی لیبارٹری اسسٹنٹ تھا، کوئی لیبارٹری ٹیکنیشین تھا، ایکس رے ٹیکنیشین تھا، ڈسپینسر تھا. لیکن اگر اس نے ڈی ایچ ایم ایس کیا ہوا تھا اور سرکاری ملازم بھی تھا تو ان کو پرائرٹی دی گئی کہ یار یہ تو آلریڈی ان سروس ہے. تو ان لوگوں کو ان سیٹوں کے اوپر 15 گریڈ جو ہے اس کے اندر لے کے آیا گیا. تو ڈسپینسر کا گریڈ 15 نہیں تھا، وہ غالباً 7 یا 9 تھا، جو اس میں مجھے یاد آ رہا ہے. تو 7 گریڈ والے کو ڈپلوما جس نے کیا ہوا تھا اور میٹرک کی اس کی کوالیفیکیشن تھی، اور یہ لکھا گیا کہ ایف ایس سی والوں کو پریفرنس دی جائے گی، تو آپ ان کو بھرتی فی الحال کر لیں. تو ایف ایس سی والے بھی بندے بھرتی ہوئے تھے بہت سارے، اور میٹرک والے جن کی کوالیفیکیشن تھی وہ بھی ہوئے تھے. لیکن جو ڈیفالٹ پوزیشن تھی، جو مین تھا، وہ یہ تھا کہ ہم نے، حکومت نے کہا کہ ہم نے اس کو آگے لے کے جانا ہے، اس کے سٹینڈرڈ کو امپروو کرنا ہے، اور ہم نے اس کو آگے لے کے جانا ہے. تو 240 آپ کی سیٹوں کے اوپر ہومیوپیتھک ڈاکٹر کام کر رہے تھے. یہ کتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور سندھ کے اندر جو لوکل سطح میونسپل کمیٹی جو ہوتی ہے، اس کی سطح پر کراچی گورنمنٹ کی جو ہے سطح پر ایک ہاسپٹل قائم کیا گیا سرکاری سطح پر، ہومیوپیتھک ہاسپٹل. یہ آپ لوگوں کے علم میں نہیں ہے کہ کراچی میں ایک سرکاری ہومیوپیتھک ہاسپٹل لوکل گورنمنٹ آف کراچی اور سندھ گورنمنٹ اس کے انڈر کام کر رہے ہیں. اور یہ جو آپ کے بڑے اچھے مشہور و معروف کراچی کے ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں، وہ اس کے ایم ایس تھے، ہومیوپیتھک ڈاکٹر، میرے دوست ہیں، بڑے پیارے اچھے دوست. تو وہ ایم ایس تھے. بائبل کا میں جب کراچی گیا تو میں نے اس ہاسپٹل کا دورہ کیا، اور ہم نے ایک ویڈیو بنائی. میرے ساتھ تھے ڈاکٹر جاوید شاہ، جو کہ سابق پہلے وائس پریزیڈنٹ تھے نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی کے، بعد میں وہ پریزیڈنٹ بھی بنے. وہ ایک خاص موقع ہے، ٹیکنیکلی وہ پریزیڈنٹ بن گئے، تو کچا وہ ایز اے پریزیڈنٹ آف نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی بھی رہے. تو جب میں کراچی، ویسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں مختلف ہومیوپیتھی ڈاکٹرز کو ملتا رہتا ہوں. تو جب میرا کراچی کا دورہ تھا، میں نے وزٹ کر رہا، تو میں نے جاوید شاہ صاحب سے ملاقات کی، تو وہ مجھے اس ہاسپٹل کے اندر لے کے گئے. اور وہاں پر اس زمانے میں بھی ویڈیو بنی ہوئی ہے، اس زمانے میں بھی وہاں پر مریضوں کو ایڈمٹ کیا جاتا تھا اور پیور ہومیوپیتھک دوائی دی جاتی تھی، پیور. اس میں کوئی ذرا برابر بھی پیراسٹامول تک بھی نہیں دی جاتی تھی مریضوں کو. تو وہ اس کی تفصیل میں آپ کو بعد بتاؤں.
پھر ابھی جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہومیوپیتھی ہیں ڈاکٹر احسن شفیع میمن صاحب، انہوں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے سندھ کے اندر ہومیوپیتھک ڈسپینسریز کی جو پلاننگ ہے اس کی منظوری لے لی ہے گورنمنٹ آف سندھ سے، اور وہ ان کے لیے بہت سکتا ہے وہ ڈسپینسریز بھی شروع ہو جائیں. بہت ساری چل بھی رہی ہیں اور لوکل سطح کے اوپر، اور اب سرکاری سطح کے اوپر بھی بہت ساری. وہ بات وہی ہے جو شروع میں نے بتائی تھی کہ 84 سے یہ پروجیکٹ پہ کام شروع ہوا اور پورے پاکستان کے اندر اس کے اوپر کام شروع ہوا. تو خیبر پختونخوا کے اندر بھی حکومت پاکستان نے کیا کیا کہ آپ کی ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کی اسامیاں سرکاری سطح پر نہ بنائی گئیں، اور وہاں یہ پھر کہا گیا کہ پاجی تعلیم سب سے ہائی سٹینڈرڈ ہوگی، لیکن میٹرک والے ڈپلوما ہولڈر کو بھی چانس دیا جائے گا کہ وہ بھی آ کے اس میں بھرتی ہو سکتے. تو یہاں پنجاب کے اندر میٹرک تعلیم کی ہونے کی وجہ سے، میٹرک تعلیم ہونے کی وجہ سے انہوں نے آخری گیٹ جو میٹرک کا بنتا ہے وہ 15 بنتا ہے، وہ آپ کو حکومت پاکستان نے دیا سب سے آخری گیٹ. حالانکہ وہ پہلے میٹرک کی تعلیم کے ساتھ جو سرکاری ہاسپٹل میں جتنے لوگ کام کر رہے تھے وہ ان کا 7واں 8واں 9واں 11واں اس طرح کے گریڈ تھے، 15واں کسی کا نہیں تھا. تو جب آپ کہتے ہیں کہ میری تعلیم میٹرک ہے اور میں نے ڈپلوما کیا ہوا ہے، تو جو آپ کی لاسٹ آپ کو ملتا ہے نا ترقی کرنے کے بعد، یعنی کہ سروس میں رہنے کے بعد جو آپ کی ترقی ہوتی ہے بیس آن یور سروسز اینڈ کوالیفیکیشن، وہ آخری ہوتی ہے 15واں گریڈ. وہ انہوں نے شروع میں ہی 15 دے دی. تو یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی، بہت بڑی ہومیوپیتھی کے اوپر انہوں نے احسان کیا، ہومیوپیتھی کو ریکگنائز کیا حکومت پاکستان. اور خیبر پختونخوا میں انہوں نے جب دیکھا کہ جو میٹرک والے بھی اپلائی کر سکتے تھے اور جن کی FSC کوالیفیکیشن تھی، کیونکہ ایکٹ میں لکھا ہوا تھا کہ انٹرمیڈیٹ ول بی گیون پریفرنس، یہ لکھا ہوا تھا اس زمانے میں، تو انہوں نے انٹرمیڈیٹ کو پریفرنس دی. تو وہاں پر چونکہ انٹرمیڈیٹ زیادہ آئے اور ساتھ ساتھ BHMS اس وقت سٹارٹ ہو چکا تھا. BHMS 1994 میں پشاور سے سٹارٹ ہوا اور آگے پھر 1996 کے اندر آگے جا کے اس کے اوپر مزید زیادہ بہتر طریقے سے مختلف کالجز کو ایفیلیشن پرووائڈ کی گئی. تو خیبر پختونخوا KPK کے اندر اس زمانے میں صوبہ سرحد کہلاتا تھا یہ، لیکن بعد میں اس کا نام خیبر پختونخوا بن گیا KPK. تو اس کے اندر 16واں گریڈ دیا گیا. بنیادی اسکیل کون سا دیا گیا؟ 16واں. وہاں پنجاب کے اندر کون سا گریڈ دیا گیا؟ 15واں. اور کیوں دیا گیا؟ وہاں پر ڈپلوما اینڈ میٹرک والے تھے. یہاں پر کیا کیا انہوں نے کہ FSC والوں کو پریفرنس دی گئی، اور BHMS والے چونکہ ہو چکے ہوئے تھے تو وہاں پر BHMS والے میرٹ کے اوپر سامنے آ گئے، تو اس لیے ان کو BHMS کی بنیاد کے اوپر 16واں گریڈ دیا گیا. اور آگے کہا گیا کہ اس میں بھی جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہوگا اس کا 17واں 18واں اس کو زیادہ بڑا گریڈ دیا گیا. تو یہ حکومت پاکستان کی سب سے بڑی ہومیوپیتھی کے لیے خدمات ہیں، یہ اس کی بقا کے لیے، یہ اس سسٹم کو ریکگنائز کرنے کے لیے، اس سسٹم کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ بہت بڑا سٹیپ ہے. ساتھ ساتھ حکومت پاکستان آپ کو کہتی رہی کہ پاجی اپنی تعلیم کو امپروو کریں، اپنی سکل کو امپروو کریں، اپنی کمپیٹنسی کو امپروو کریں، اپنے ہومیوپیتھک کالجز کے اندر آپ اس کے سٹینڈرڈ کو بڑھائیں، اچھا ماہر ہومیوپیتھک ڈاکٹر پیدا کریں. تو آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ماہر پیدا کریں گے تو ہم اپنے سر پہ ان کو بٹھائیں گے. اور پھر سر پہ بٹھانے کے لیے کیا کیا؟ یہ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، شاید آپ کی نالج میں نہیں. NIH نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ، اس کے اندر ریسرچ آفیسر کی ایک ویکینسی کریٹ کی گئی اور کہا گیا کہ جناب ہم آپ کو فیڈرل گورنمنٹ کے اندر بطور ہومیوپیتھک ریسرچ آفیسر، بطور ہومیوپیتھک سائنٹیفک ریسرچ آفیسر بھی اپوائنٹ کرتے ہیں. لیکن کہا کیا کہ بھی میٹرک والا بھی اپلائی کر سکتا ہے، میٹرک پلس ڈپلوما اپلائی کر سکتا ہے پوسٹ کے لیے، لیکن FSC والا اور جس نے ڈگری کی ہوگی وہ، جس نے MPhil کیا ہوگا وہ، جس نے PhD کی ہوگی وہ، اس کو پریفرنس دی جائے گی، تعلیم کو پریفرنس دی جائے گی. اب یہ آپ کے اوپر تھا کہ آپ اپنے اس میٹرک اور ڈپلومے کے اوپر ہی نہ رہتے. حکومت ہر وقت یہ آپ کو ساتھ ساتھ کہتی رہی کہ آپ نے اپنی تعلیم کو انہانس کرنا ہے، آپ نے اپنی تعلیم کو انہانس کرنا ہے. اور نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی جو اسٹیبلش کی، وہ کس نے کی؟ وہ حکومت پاکستان نے اسٹیبلش کی، اور اس کے اندر آپ کے نمائندے آ کے بیٹھ گئے. اب انہوں نے کہا جب نمائندے نیشنل کونسل میں آ کے بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا اچھا اب یہ آپ لوگ کریں خود اپنا، ہم نے آپ کے لیے یہ کیا،
حکومت پاکستان نے کہا ہم نے آپ کے لیے یہ کیا ہے، اب آپ اپنے سسٹم کو خود امپروو کریں. اب ہم آپ کو ہدایتیں نہیں دیں گے، آپ اپنے سسٹم کو امپروو کر لیں. اور لائن آف ایکشن کیا دیا گیا؟ وہ یہ دیا گیا کہ ابھی فی الحال آپ کی تعلیم چل رہی ہے میٹرک اور ڈپلوما. اب آپ نے میٹرک سے بھی نکلنا ہے باہر، ایف ایس سی کرنی ہے. جس طرح ایم بی بی ایس ڈاکٹر ایف ایس سی کی بنیاد کے اوپر ڈاکٹر بنتے ہیں، آپ بھی اسی بنیاد کے اوپر ڈاکٹر بنے، ہومیوپیتھی ڈاکٹر. ہم آپ کو وہی 17 گریڈ دیں گے، ہم آپ کو وہی سہولیات دیں گے جو ایم بی بی ایس ڈاکٹر کی ہوں گی. اور آپ ڈگری کریں. اب آپ ڈپلوما نہ کریں، ڈگری کریں. یہ کب کہا؟ یہ 1982 کے اندر حکومت پاکستان نے، جب یہ جو کونسل بنی ہوئی تھی جس کے اندر آلریڈی حکومت کے ہومیوپیتھی کے فیصلے کرنے کے لیے آپ کو اختیار دے دیا گیا کہ آپ خود اپنے فیصلے خود کریں، اور فیصلے کر کے ہمیں یعنی حکومت پاکستان کو بھیج دیں تو ہم اس پہ سائن کر دیں. چلو جی آج سائن ہو. کرنا فیصلہ آپ نے خود ہے، قانون سازی آپ نے خود کرنی ہے، اور ہم اس کے اوپر سائن کر کے پورے پاکستان میں امپلیمنٹ کریں گے. فنڈ دینا حکومت کا کام ہے، اور پارلیمنٹ سے وہ جو قانون آپ بنا کے بھیجتے ہیں اس کو منظور کروانا حکومت کا کام ہے. وہ سارے کام ہم کریں گے، اور آپ کیا کریں؟ آپ اپنی تعلیم کے لیے اس کے سٹینڈرڈ کو انہانس کرنے کے لیے کام کریں، اور اچھے اور ماہر ہومیوپیتھک ڈاکٹر پیدا کریں. صرف ایک ڈیمانڈ ہے، تعلیم کے سٹینڈرڈ اپ کرنا ہے اور کمپیٹنٹ اسکلڈ ماہر ہومیوپیتھک ڈاکٹر پیدا کرنا. یہ آپ کے حوالے کر دیا. تو جو نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی بنی اس کے اندر بڑے اچھے اس زمانے میں، یہ میں پرانی بات کر رہا ہوں 1981 کی، بڑے اچھے ماہرین آ کے وہاں پر بیٹھے. انہوں نے ہومیوپیتھی کے لیے بڑا اچھا کام کیا. اور اس زمانے کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو پیدا ہو رہا تھا، وہ جو آج بھی ماشاءاللہ جو زندہ ہیں، کچھ تو وفات پا چکے ہیں، جو زندہ ہیں یقین مانیں وہ آج کے کا جو ہومیوپیتھی ڈاکٹر پیدا ہو رہا ہے اس سے کئی درجے بہتر ہے. یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کو، وہ جو ہومیوپیتھی ڈاکٹر تھے ان کو سرکاری ہاسپٹل کے اندر جابس پرووائڈ کی گئی. تو کے پی کے اندر بھی ہو گیا، پھر سندھ کے اندر بھی ہوا، اس کے اندر پنجاب کے اندر بھی آہستہ آہستہ یہ سارے سٹیپ ہوتے جا رہے تھے. پھر حکومت پاکستان نے کہا کہ جی جب حکومت کہتی ہے کہ آپ نے اپنے تعلیم کا سٹینڈرڈ اپ کرنا ہے تو اب نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی گورنمنٹ آف پاکستان، اس کے نام لفظ لکھا ہوتا ہے نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی گورنمنٹ آف پاکستان. یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے بنائی تھی نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی. تو یہ حکومت پاکستان کی ایک بہت بڑی خدمت ہے ہومیوپیتھی کی بقا کے لیے، ہومیوپیتھی کو قائم کرنے، ہومیوپیتھی کی ترقی کے لیے کہ انہوں نے نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی بنائی. اور اس کا سب سے پہلے دفتر کراچی میں بنا تھا. اچھا، پھر دفتر بھی دیا، زمین بھی دی، بنا کے بھی دیا. لے جی اب آپ کو ہم نے ہر چیز بنا کے دے دی، اب آپ اپنے فیصلے خود کریں نا اس کے اندر بیٹھ. جو کہ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے جب ہومیوپیتھی کے ہاتھ میں، یعنی ہومیوپیتھی ڈاکٹروں کے ہاتھ میں ہومیوپیتھی آئی تو پھر اس کا بیڑا غرق ہونا شروع ہوا. میں اس کے اوپر بات نہیں کرتا ہوں کہ یہ ذرا ایک آپ لوگوں کی دل آزاری ہوگی، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن میں یہ بتا دوں کہ یہ سارا سسٹم جو آپ کے ذہنوں میں آ رہا ہے کہ جی فلاں پابندی ہو گئی تو فلاں ہو گیا تو یہ ہو گیا، یہ حکومت پاکستان نے نہیں لگائی، یہ پابندی آپ لوگوں نے خود لگائی. میں آخر میں آ کے تھوڑا سا آپ اس کا ٹچ دے دوں گا کہ کیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے خود لگائی. تو حکومت نے جب یہ کہا کہ آپ نے تعلیم کا سٹینڈرڈ اپ کرنا ہے تو ہائر ایجوکیشن کمیشن، پہلے بنا ہوا تھا یونیورسٹی گرانٹ کمیشن، یو جی سی یونیورسٹی گرانٹ کمیشن. اس کو حکومت پاکستان نے ہدایت جاری کی کہ یہ جو ہومیوپیتھی کا ڈپلوما ڈاکٹر بن رہے ہیں یہ 1965 میں بنا تھا. اس زمانے میں میٹرک کی تعلیم سب سے ہائی تھی. اب ہائر ایجوکیشن کمیشن یعنی کہ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن بن گیا ہے. تو اب آپ مہربانی کریں، ان کو ہدایت جاری کی، ڈائریکشن دی، ڈائریکٹو جاری کیا کہ اب آپ ہومیوپیتھک ڈپلومے کو کنورٹ کریں ڈگری کے اندر. اور اس کا جو اوپر لکھا ہوا تھا کہ انٹرمیڈیٹ کو پریفرنس دی جائے گی، اب اس کے اندر سے میٹرک کے لفظ کو نکال دیں، بس لفظ نکالنا ہے میٹرک. وہ آلریڈی انٹرمیڈیٹ لکھا ہوا تھا، یعنی کہ ایف ایس سی والوں کو داخلہ دیا جائے گا لیکن میٹرک والوں کو بھی داخلہ دیا جائے. تو اب انہوں نے یہ کیا کہ یہ کہا یو جی سی کو کہ اس میں سے یہ لفظ لکھنا لگا ہوا نا کہ میٹرک والے بھی داخلہ لے سکتے ہیں، اب اس کو آہستہ آہستہ نکالیں، آہستہ آہستہ، ایک دم نہیں.
کہ کسی کا کوئی نقصان نہ ہو جائے. تو یونیورسٹی گرانٹ کمیشن اس پہ کام کرنا شروع کیا اور سب سے پہلے اس نے آپ کے ہومیوپیتھک ڈپلومے کو کہا کہ ہم اس کو ریکگنائز کرتے ہیں, اس کو ہم BSc کا درجہ دیں گے. جنہوں نے میٹرک کی سطح کے اوپر اور ڈپلوما کیا ہم اس کو BSc کا درجہ دیں گے. یہ کس نے کہا؟ یہ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن نے کہا. کس کی ہدایت پر کہا؟ حکومت پاکستان کی ہدایت پر. اور ساتھ ساتھ ہم کیا کریں گے کہ آپ اس کو ڈگری میں کنورٹ کریں. ڈگری میں کنورٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آنے والے بچے ڈگری کریں گے اور جو آلریڈی ڈپلوما کر چکے ہیں ان کو ہم ڈگری میں کنورٹ کر دیں گے, مفت کی ڈگری مل جائے گی ان کو. اور یہ دونوں بچے جو آنے والے فریش بچے ہیں اور جو پرانے ہومیوپیتھی ڈاکٹر ہیں, ان دونوں کو سرکاری ہم ہاسپٹل کے اندر جابز دیں گے, ویکینسی کریٹ کریں گے. تو وہ جو NIH کے اندر پھر سائنٹیفک ہومیوپیتھک ریسرچ آفیسر کو بھرتی کیا گیا. اور وہ میرا ایک دوست بھرتی ہوا تھا ڈاکٹر انزار, اس نے BHMS, اس نے سب نے اپلائی کیا. اس نے چونکہ BHMS بھی کیا ہوا تھا, ڈپلوما بھی کیا ہوا تھا, اور بھی اس کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن تھی اور تعلیم تھی, اسٹینڈرڈ تھا. تو جب یہ مقابلے کا امتحان ہوا, یہ اس میں پاس ہو گیا. تو اس کو یہ نہیں کہ کسی اور کو منع کیا گیا, نہیں, مقابلے کا امتحان تھا, ایک سیٹ تھی اس کے اندر, وہ آ گیا. اور ابھی بھی ماشاءاللہ وہاں پر موجود ہے بطور ہومیوپیتھک سائنٹیفک ریسرچ آفیسر, اور بڑا اچھا اس کا گریڈ ہے اور بڑی اچھی اس کی سیلری ہے اور بڑا اچھا اس کی کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے لیے. وہ کام ابھی بھی کر رہے ہیں, یہ آپ کو نہیں پتا. تو یہ حکومت پاکستان نے کیا کہ جہاں پر باقی اداروں کے اندر ریسرچ آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا بندہ بھی آ کے بیٹھے گا. تو جہاں پر باقی کونسلز بنی ہوئی ہیں, آپ کی بھی ہومیوپیتھی کونسل گورنمنٹ آف پاکستان نے بنائی. پھر آخری بات کرتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں کہ حکومت پاکستان نے جب ہائر ایجوکیشن کمیشن بنا تو آپ کے سٹینڈرڈ کو اپ کرنے کے لیے BHMS بیچلر آف ہومیوپیتھک میڈیکل سائنس کا سلیبس منظور کیا. کس نے کیا؟ یہ حکومت پاکستان نے منظور کیا. آپ کی ہومیوپیتھک کونسل نے وہ سلیبس نہیں بنایا, حالانکہ یہ ان کی ذمہ داری تھی. ان کو کہا گیا کہ آپ اس کی سٹینڈرڈ کو اپ کریں, لیکن نہیں کیا انہوں نے. جب آپ کو اختیار دیا گیا تو آپ نے اپنے اختیار کو ہومیوپیتھک کی تعلیم انہانس کرنے کے لیے, اس کے سٹینڈرڈ کو اپ کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا. اس کے باوجود حکومت پاکستان نے آپ کے لیے یہ کیا کہ اس نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو ہدایت جاری کی اور کہا کہ یہ ڈپلومے والے بہت اچھے لوگ ہیں, میٹرک تعلیم ہے. اس وقت چونکہ ڈگری نہیں تھی تو انہوں نے ڈپلوما کر کے ڈاکٹر بن گئے ہیں, یہ کمپیٹنٹ اور ماہر ڈاکٹر ہیں. ان کو صرف BSc کی ایکولنسی دے دی جائے, بغیر کچھ کیے دے دی جائے. لیکن آنے والے بچوں کو آپ FSc بنیاد کے پر داخلہ دیں, چونکہ ایکٹ میں لکھا ہوا تھا, میں نے آپ کو بار بتا رہا ہوں, ایکٹ میں لکھا ہوا تھا کہ انٹرمیڈیٹ ول بی گیون پریفرنس. اور وہ بیٹری کا لفظ کو اب ہم ہٹا دیتے ہیں, انٹرمیڈیٹ کو دیتے ہیں, اور یہ ڈگریاں کر کے ہومیوپیتھی ڈاکٹر بنے. تو آپ کے جو ہومیوپیتھی کے اداروں کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے, یعنی کہ ہم جیسے اور ہومیوپیتھی ڈاکٹر جو بیٹھے تھے, انہوں نے کہا اسی نہیں کرنا ہے کام, اسی ہومیوپیتھی کا لیول نہیں اپ گریڈ کرنا. حکومت کہہ رہی ہے میں آپ کو مختلف سیٹیں کریٹ کر کے دیتی ہوں, میں آپ کو تمام اداروں میں سیٹیں کریٹ کر کے دے رہی ہوں, اور آپ کے لیے میں آپ کے ہومیوپیتھی کے لیے میں آپ کو آگے لے کے جانا چاہتی ہوں. تو آپ صرف ایک کام کریں, آپ اپنے سٹینڈرڈ کو MBBS سے بھی ہائی لے کر جائیں. چلیں ہائی MBBS سے زیادہ نہ لے کے جائیں تو MBBS کے برابر تو لائیں. اپنی تعلیم کو BHMS کریں, MD کا سلیبس ڈیزائن کریں, MPhil کا سلیبس ڈیزائن کریں, PhD کا سلیبس ڈیزائن کریں, اور اداروں میں آ کے, یونیورسٹیوں میں آپ آ کے پڑھیں. ہم آپ کو ہر یونیورسٹی میں آپ کو چانس دیتے ہیں. تو سب سے پہلے حکومت پاکستان نے پشاور یونیورسٹی میں BHMS کلاسز کا اجرا کیا, پشاور میں. پھر کہاں کیا؟ میں نے کہا نا سارے صوبوں میں اجازت ہوئی. سندھ کے اندر, حیدرآباد کے اندر جو یونیورسٹی تھی اس میں ہومیوپیتھک کا اجرا کیا, اور وہاں سے بھی BHMS بچوں کو داخلہ دیا گیا. اور تقریباً میرا جو گیس ہے تقریباً 30 بچوں نے وہاں سے 30 اسٹوڈنٹس نے BHMS کیا ہوا ہے حیدرآباد میں سندھ یونیورسٹی کے تھرو. وہاں پر حکومت پاکستان نے سندھ میں جاری کیا, پشاور میں پشاور یونیورسٹی سے جاری ہو گئی, اور یہاں 2000 کے اندر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے اندر
BHMS ڈگری کلاسز اجرا ہوا. سلیبس کہاں منظور ہوا؟ ہائر ایجوکیشن کمیشن میں. اور کہاں منظور ہونا چاہیے تھا؟ وہ تھا نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی گورنمنٹ آف پاکستان، جس کے اندر آپ کے نمائندے بٹھائے گئے کہ آپ اپنے فیصلے خود کریں. جب انہوں نے نہیں کیے فیصلے اور انہوں نے اچھا اور کمپیٹنٹ ہومیوپیتھی ڈاکٹر پیدا نہیں کیا تو گورنمنٹ نے ان کو برا بلا نہیں کہا. انہوں نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو کہہ دیا کہ جی آپ اس کے باوجود جو پبلک ہے عام ہومیوپیتھک ڈاکٹر، میں عام ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں، تو یار یہ بڑے رولا ڈالتے ہیں کہ ہمارا بھی کچھ کریں. تو ان کا ادارہ تو کچھ کر نہیں رہا ان کے لیے، وہ ہمیں کوئی ایڈوائس بھیجتا ہی نہیں ہے. تو ہم خود ہی ان کو ان کے سٹینڈرڈ کو اور ان کی فیسلٹیز پرووائڈ کرتے. تو یونیورسٹی میں کہاں پر؟ سرحد یونیورسٹی میں، مانسیرا یونیورسٹی کے اندر، ایبٹ آباد یونیورسٹی کے اندر، پشاور یونیورسٹی کے اندر، اور خیبر میڈیکل یونیورسٹی جو کہ MBBS کرواتی ہے، KMU خیبر میڈیکل یونیورسٹی جو MBBS کراتی ہے، وہیں پر ہی BHMS ہومیوپیتھی ڈگری کلاسز کا اجرا بھی کروایا گیا. کس نے کیا؟ حکومت پاکستان. تو یہ ہومیوپیتھک کو پروموٹ کرنے کے لیے، اس کی ترقی و ترویج کے لیے یہ سارے اقدامات حکومت. پھر یہاں پر کیا انہوں نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے اندر، اور تمام ہومیوپیتھک کالجز کو کہا کہ آئیں جی آ کے اس میں آ کے ایفیلیشن لیں، ہومیوپیتھک کالج آ کے ایفیلیشن لیں اور اپنے بچوں کو ڈگری کروائیں. تو آپ کا جو نیشنل کالج ہے، نیشنل ہومیوپیتھک کالج ہے راولپنڈی والا، اس نے ایفیلیشن لے لی. پھر آپ کا نور میموریل ہومیوپیتھک کالج ہے لاہور کے اندر، اس نے ایفیلیشن لے لی. پھر آپ کا مولانا ظفر خان کالج وزیر آباد کے اندر ہے، انہوں نے اپنے کالج کو بڑا ہائی سٹینڈرڈ کر لیا اور اس کا نام ہی تبدیل کر دیا، مولانا ظفر خان ہومیوپیتھک گریجویٹ میڈیکل کالج. انہوں نے اس کا نام کیا کہ یہاں پر اب ہم گریجویٹ پیدا کریں. اس کو انہوں نے ایفیلیشن لے لی. اس طرح بہت سارے کالج نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے ساتھ ایفیلیشن لی اور تمام بچوں نے وہاں سے کیمپس کے اندر کیا کھولا؟ یونیورسٹی کالج آف کنونشنل میڈیسن. یونیورسٹی کالج آف کنونشنل میڈیسن کھولا گیا اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے اندر. ایک گورنمنٹ کی سطح کے اوپر کالج کھولا گیا پبلک سیکٹر کے اندر، اور اس میں کہا گیا کہ آئیں آ کے یہاں کے ہومیوپیتھی ڈاکٹر پڑھیں. اور یہ بھی کہا گیا شروع میں کہ ہم ہومیوپیتھک ڈپلوما والوں کو پیچھے نہیں رکھتے. حکومت پاکستان نے کہا کہ ہم ہومیوپیتھک ڈاکٹروں کو پیچھے نہیں رکھتے جو ڈپلوما کیا ہے. جو میٹرک اور ڈپلوما کیا ہوا ہے وہ اپنی پریکٹس بھی کر سکتے ہیں، سرکاری جاب بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اگر آگے پڑھنا چاہتے ہیں، یہ ان کی مرضی ہے، آگے پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم ہومیوپیتھک ڈپلوما والوں کو جن کی میٹرک کوالیفیکیشن ہے ان کو ہم آگے BHMS میں بھی داخلہ دیں گے. لیکن جو اس کا سٹینڈرڈ ہے وہ وہی ہے انٹرمیڈیٹ یعنی FSC پلس 5 سال کی ڈگری. تو جنہوں نے ڈپلوما کیا ہوگا ان کو 2 سال پڑھایا جائے گا. اس زمانے کی بات کر 2000 میں، 1994-96 میں پشاور میں، اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور یعنی کہ پنجاب کے اندر، یہ میں آپ کو 2000 کی بات کر. تو 2002 میں پہلا ہومیوپیتھک ڈپلوما ہولڈر جس نے میٹرک کیا ہوا تھا اور ڈپلوما ہولڈر کیا ہوا تھا، اس نے وہاں سے BHMS 2 سال کا گریڈڈ کورس کر لیا. اور جس نے 2 سال کا گریڈڈ کورس کیا اس کو 2 سال کی ڈگری نہیں دی گئی، اس کو 4 سال والی ڈگری دی گئی. یہ آپ کو میں نئی بات بتا رہا ہوں کہ جو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور والے ہیں، حکومت پاکستان کتنی آپ کے اوپر مہربان ہے، اور آپ اپنے اوپر مہربان نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں میں پیچھے جانا ہے، میں نے پیچھے جانا ہے، مجھے آگے مت لے کے جاؤ. وہ کہتی ہے نہیں میں نے آپ کو آگے لے کے جانا ہے، میں نے پاکستان میں اس کو پروموٹ کرنا ہے ہومیوپیتھک کو، اور میں نے اچھے اور ماہر ہومیوپیتھک ڈاکٹر پیدا کرنا. حکومت پاکستان کا یہ موقف ہے. تو اس نے جب سلیبس ہائر ایجوکیشن کمیشن سے منظور کروایا حکومت پاکستان نے، یہ ہومیوپیتھی کی بقا کی پیک تھی. میں کہتا ہوں کہ کسی بھی ملک کے اندر جب کوئی ایجوکیشن، کوئی شعبہ ڈگری لیول پہ آ جائے اور حکومت اس کی سرپرستی کر رہی ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ سسٹم ترقی کر جائے. لیکن جب آپ کو اختیار دیا گیا، پہلے 1965 میں ہومیوپیتھک بورڈ بنایا گیا، پھر 1979 میں، 81 میں اور 82 کے اندر اس کی ہومیوپیتھک کونسل کے اندر کنورژن کی گئی، پھر ہومیوپیتھک کونسل بنائی گئی. تو بورڈ ایک چھوٹے لیول کی بات ہوتی ہے.
اور کونسل بنانا کسی شعبے کی وہ بہت ہائی لیول کی بات ہوتی ہے. کس نے کیا؟ حکومت پاکستان نے. کس کے لیے کیا؟ آپ لوگوں کے لیے کیا. اب آپ کو چاہیے تھا نا کہ بورڈ والی تمام چیزوں کو آپ کونسل کے لیول پر لے آتے، لیکن آپ نہیں لے کے آئے. جب آپ کو اختیار دیا کہ تو آپ نہیں لائے، اور وہ آپ کے لیے اتنا کچھ کرتے رہے حکومت پاکستان والے. پھر آ جاتے ہیں کہ سندھ کے اندر کون کون سی یونیورسٹی میں جاری ہوئی؟ فیڈرل اردو یونیورسٹی، یہ وہاں کراچی میں ہے. وہاں پر BHMS کی ڈگری کلاسز کا اجرا ہو گیا. سندھ کے اندر جام شوروں کے اندر تو آلریڈی موجود تھی یونیورسٹی جس میں BHMS ہو رہا تھا، تو 2 ہو گئی وہاں پر. پشاور کے اندر میں نے آپ بتایا کہ 4-5 کے میں نے نام لیے، وہ ہو گئی. پھر آزاد کشمیر کے اندر الخیر یونیورسٹی کے اندر شروع ہو گیا BHMS. اور ہائر ایجوکیشن کمیشن نے آپ کے 2 سالہ پروگرام کو جو گریڈڈ تھا اس کو ایکویلنسی بھی جاری کر دی حکومت پاکستان کی ہدایت پر. حکومت نے کہا نہیں، میں نے میٹرک اور ڈپلوما والوں کو آگے لے کے جانا ہے، لیکن اب آئندہ آنے والی نسل FSC بیس کے اوپر ڈگری کرے گی. اور کونسل کو بار بار ہدایت دیتی رہی، او پاجی مہربانی کرو. ان کو کہتے کہ مہربانی کرو یار، آپ اپنے رول بنائیں کہ FSC والے کو داخلہ دیں. اب جتنے بچے پیدا ہو چکے ہیں اب تک ڈپلوما والے، ان کو ہم گریڈڈ بھی کروائیں گے، ان کو ہم آگے لے کے جائیں گے، ان کو جاب بھی دیں گے، ان کو 17 گریڈ بھی دیں گے. تو حکومت پاکستان نے سب سے پہلے یہ جو ابھی پنجاب کے اندر 17 گریڈ بنیادی 17 گریڈ منظور کیا اس زمانے کے وزیر اعلیٰ چیف منسٹر پنجاب نے. جب ہم چونکہ ہم جا کے حکومت کو رولا ڈال دیتے ہیں، اللہ نے ناج مہربانی کرو، اور جناب باقی سارے MBBS ڈاکٹر جڑے نے وہ تو ہو گئے نے 17 گریڈ میں بھرتی ہوندے نے بطور میڈیکل آفیسر، تو ہمیں بھی آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو ہے نا 17 گریڈ میں بھرتی کریں. ہم جا کے حکومت کو شور مچاتے تھے، عام پبلک جو ہے. تو حکومت نے ہماری بات سن لی. اب میں کہنے اچھا چل جا یار، جا کے وہ فلاں وزیر اعلیٰ نے گال کر دے سنو آخنے. تو میں گیا تو میں نے وزیر اعلیٰ سے ریکویسٹ کی تو اس نے وہ 17 گریڈ کا جاری کر دی. وہ بھی ہوا. یعنی کہ ہم پبلک جو عام پبلک ہیں وہ حکومت سے کہتے رہے کہ ہمارے اپنے ادارے تو ہمارے کہنے پہ نہیں بات مان رہے، تو آپ مہربانی کریں ہومیوپیتھی کو بچائیں. کیونکہ یہ بات ایک آخری میں آپ کو کر دوں کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے نا، اس نے پوری دنیا کے ایجوکیشن سٹینڈرڈ کے مطابق اپنی ایجوکیشن کو کرنا ہوتا ہے. پہلے بتایا آپ کو BSc ہوتی تھی، BSc ان فزکس، BSc ان کیمسٹری، BSc ان میتھ. لیکن باہر کے جو فورن کنٹریز ہیں ان کے اندر BS ہوتا تھا. تو ان کو یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے یہ پوری دنیا کی تعلیم کے لحاظ سے اپنے سٹینڈرڈ کو مینٹین کرتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کا بچہ یہاں سے پڑھ کے BSc کر کے سمپل BSc کر کے باہر جاتا ہے تو اس کو وہاں پہ داخلہ نہیں ملتا تھا. تو ہائر ایجوکیشن کمیشن کی یہ پالیسی ہے کہ یہ جو پوری دنیا میں ایجوکیشن کی جو پالیسی ہے تو اس کو یہ فالو کرتا. پوری دنیا کے اندر BS کیا گیا. تو پھر یہاں پر بھی یونیورسٹیز کو ہدایت کی گئی کہ آپ نے آہستہ آہستہ اپنی تمام ایجوکیشن کو کنورٹ کرنا ہے BS کے اندر، اور MSc کی ڈگریاں آہستہ آہستہ ختم کرنا. یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے تمام یونیورسٹیز کو ہدایت جاری کی حکومت پاکستان کے کہنے پر. تو ساتھ ہی پھر وہ ہومیوپیتھی کو بھی ہدایت جاری ہوگی کہ اب آپ سمپل BSc نہیں کروا سکتے، گریڈڈ ڈگری 2 سال کی نہیں کروا سکتے. انہوں نے 2 سال کی گریڈڈ ڈگری کروا کے آپ کو ڈگری 4 سال والی دی ہے، جو کہ اس زمانے میں BHMS 4 سال کا منظور ہوا تھا. بعد میں پھر اس کو 5 سال والے BHMS منظور کروایا گیا، ڈگری 5 سال کی ہوگی. اور ان کو کہا گیا کہ 4 سال اور 5 سال ایک ہی ہیں، یہ MSc کے برابر ہوں گے. اور جنہوں نے گریڈڈ کیا ہوا ہے اور ڈپلوما کیا ہوا ہے یہ بھی MSc کے برابر ہی ہوں گے. لیکن 2 سال کی جو ڈگری جو کر رہا ہے، گریڈڈ کر رہا ہے، اس کو ہائر ایجوکیشن کمیشن نے BSc کے ایکولنس لیٹر جاری کیا. وہ آپ لوگوں کے پاس 10 دفعہ میں نے اپنے فیس بک کے اوپر لگایا، 10 دفعہ لگایا کہ ہومیوپیتھک گریڈڈ ڈگری کو بھی HSC ریکگنائز کرتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ لکھ دیتی ہے کہ آپ اپنے ادارے خود اپنے آپ کو خود ٹھیک کر لیں، اور آپ ٹھیک کر کے ہمارے پاس لائیں اور ہم اس کو منظور کر لیتے.
تو یونیورسٹیز کے اندر حکومت پاکستان کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ دی ڈفرینٹ ہومیوپیتھک ڈپارٹمنٹس ان دا ڈفرینٹ ہومیوپیتھک یونیورسٹیز ور لانچڈ on the recommendation of the government of Pakistan. Government of Pakistan provided the fund and infrastructure to establish these homeopathic departments in different universities. یہ حکومت پاکستان نے کی ہے. اور اب آ جاتے ہیں ہم 2023 میں، جو میں آپ کو پوری کہانی سنائی ہے کہ وہ ساتھ ساتھ کہتے رہے کہ بھی جو انٹرمیڈیٹ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے انٹرمیڈیٹ کی بنیادی تعلیم ہوگی اور ڈپلومے کو آپ نے آہستہ آہستہ کنورٹ کرنا ہے ڈگری کے اندر. تو اب آپ 1965 سے لے کر 2022 اور 2023 میں آپ آ گئے، وہاں پر آپ پہنچ گئے. تو جو حکومت کام کرنا چاہ رہی تھی وہ آپ کر نہیں رہے تھے، تو حکومت نے کیا کہا، انہوں نے کہا وہاں پر جو پارلیمنٹ وہ جو ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ میٹرک والوں کو بھی داخلہ دیا جائے گا، ان 2022 میں یہ صرف کہا گیا کہ وہ جو میٹرک لفظ لکھا ہوا ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیں، اب صرف انٹرمیڈیٹ یعنی FSC والوں کو ہی داخلہ دیا جائے، کیونکہ یہ پہلے 57 سالوں سے جاری تھا کہ میٹرک والے بھی داخلہ لے سکتے ہیں، لیکن سٹینڈرڈ اس کا انٹرمیڈیٹ تھا. تو انہوں نے یہ کیا کہ میٹرک کے لفظ کو ڈیلیٹ کر دیا. پارلیمنٹ نے پاس کیا، سینٹ نے پاس کیا، قومی اسمبلی نے پاس کیا، صدر پاکستان جو پاکستان کے صدر پاکستان ہیں انہوں نے اس کے اوپر مور لگائی، سائن کیے، اور پھر یہ ایکٹ بن گیا. یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے حکومت پاکستان کی کہ اس نے آپ کے سسٹم یعنی ہومیوپیتھک سسٹم کو، جس کو پوری دنیا میں رولا ڈلا ہوا تھا کہ جی سسٹم ہے ہی نہیں، یہ میڈیکل سسٹم ہی نہیں ہے، اچھا یہ دوائی ہی نہیں ہوتی، یہ فلاں ہے، یہ بہت سارے الزامات تھے. حکومت پاکستان نے، اور یہ دنیا میں واحد پاکستان ہے جس نے ہومیوپیتھی کو بطور میڈیکل سائنس کے طور پر ریکگنائز کر لیا، ایکسپٹ کر لیا. پاکستان از دی اونلی کنٹری ان دا ورلڈ دیٹ ہیز ایکسپٹڈ ہومیوپیتھی ایز اے میڈیکل سائنس سسٹم بائی پاسنگ دی ایکٹ تھرو دی پارلیمنٹ that the FSC pre-medical students will get admission in the homeopathy, whether it is diploma, if they want to get admission in diploma or in degree. But now onward, from 2022 to onward, only the FSC level students will get admission in the homeopathic science. This is the great contribution of government of Pakistan for the promotion of homeopathy in Pakistan. کتنی بڑی بات. اور یہ ٹھیک ہے، یہ ہم نے کہا تھا حکومت پاکستان کو کہ آپ اس بل کو امینڈ کریں. اب آپ کے ادارے کیا کر رہے ہیں؟ یہ حکومت پاکستان کی کنٹریبیوشن ہے ہومیوپیتھی کی بقا کے لیے، اس کی ترقی کے لیے. تو آپ کے ادارے آپ کے ہاتھ میں دیے ہوئے ہیں، آپ کو ساری سہولیات دی ہوئی ہیں، آپ کو قانون سازی کا حق دیا ہوا ہے، آپ کو کونسل بنا کے دی ہوئی ہے، آپ کو ہومیوپیتھی کے کونسل کے نمائندے جو بیٹھتے ہیں ان کو پیسے ملتے ہیں. مفت تو کام کوئی نہیں کرتا، TADA ملتا ہے. وہ جا کے ہوٹلوں میں رہتے ہیں تو وہاں پر کھانے پینے کی چیز مفت ملتی ہیں، وہاں پہ ان کے آنے جانے کا خرچہ مفت ملتا ہے. 140 ہومیوپیتھک کالجز قائم کر رہے ہیں. جو کنونشنل کالج ہے یہ سرکاری کالج ہے. اس طرح ایک اور کالج بھی ہے، وہ بھی سرکاری کالج ہے بھاولپور کی طرف. پھر اسی طرح یہ جو آپ کا کراچی کے اندر ایک کالج ہے وہ بھی سیمی گورنمنٹ کالج ہے، یعنی گورنمنٹ کی سطح پر وہ قائم ہوا ہے. ہاسپٹل وہاں پر گورنمنٹ کی سطح پر قائم ہوا. تو حکومت پاکستان تو آپ کو سرکاری ہاسپٹل میں جاب بھی دینا چاہتی ہے، ریسرچ آفیسر بھی بنانا چاہتی ہے، آپ کو آگے بھی لے کے جانا چاہتی ہے، آپ کو ڈگری بھی کروانا چاہتی ہے. ابھی ریسنٹلی MD کا سلیبس ہائر ایجوکیشن کمیشن کے پاس چلا گیا منظوری کے لیے، وہ منظور کرے گا. پھر MPhil کا سلیبس اسلامیہ سے بھاولپور نے منظور کر لیا. پھر PhD کا سلیبس اسلامیہ سے بھاولپور نے منظور کر لیا. اب ہومیوپیتھک ڈاکٹر PhD بھی بن سکے گا. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ فنڈ کون دے رہا ہے؟ وہاں پر جو بندے بھرتی ہوئے ہیں وہ آپ کے 7-8 ٹیچر ہیں، وہاں پہ پروفیسر ہیں اسلامیہ سے بھاولپور میں. تو 18 گریڈ میں ہیں، بنیادی ان کا اسکیل 18 ہے. ان کو تنخواہ کون دیتا ہے؟ گورنمنٹ آف پاکستان دیتی ہے.
اور اسٹوڈنٹ کتنے تھے پہلے شروع میں؟ اب نہیں، 12 اسٹوڈنٹ تھے BHMS میں. تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ بھئی یہ تو 12 اسٹوڈنٹ، تو یہ تو ہمارا ڈپارٹمنٹ بند ہو جائے گا. اور بندے کتنے تھے؟ 5-7. اور تنخواہ کتنی لے رہے تھے؟ 18ویں گریڈ کی. تو وہ تو اتنی تو فیسیں ہی نہیں آتی تھیں بچوں سے. پھر وہاں پہ انہوں نے بھی کوشش کی اور ہم نے بھی کوشش کی، اور تقریباً 750 اپلیکیشن FSC بیس پر آئیں. 750 اپلیکیشن FSC بیس پر وہاں پر آئیں. تو اب وہاں پر FSC بیس پر لوگ اپلائی کرتے ہیں، وہاں پہ داخلہ ہی نہیں ملتا. اور پھر حکومت نے اب پارلیمنٹ سے یہ بل پاس کیا ہے کہ بنیادی تعلیم FSC ہوگی 2022 سے آگے. جو 2022 سے پیچھے ہیں وہ سارے جتنے بھی ہیں کوالیفائڈ، ان سب کو وہ تمام سہولیات مہیا ہوں گی جو آنے والا بچہ FSC بیس پر کر کے آئے گا. All the privileges and preferences will be given to all the old and senior homeopathic diploma holder which the new homeopathic doctor will get in future. وہ ووٹ کاسٹ کرے گا فیوچر والا جو FSC بیس پر آئے گا، ڈپلوما کرے یا ڈگری کرے. یہ کہتے ہیں جی ڈپلومے کی تعلیم اس طرح نہیں ہونی چاہیے. اور بھائی یہ پاکستان میں یہ لکھا ہوا ہے، پاکستان میں کوئی بھی تعلیم ہومیوپیتھی ڈاکٹر بننے کے لیے وہ FSC ہوگی. آپ مت ڈپلوما کریں اگر نہیں کرنا چاہتے، آپ جا کے ڈگری کریں. ڈگری ہے. ابھی ایک لاہور کے اندر ہومیوپیتھی کالج ہے، میں نام نہیں لیتا، پھر اس کی وہ کہتے ہیں آپ لوگ نام لینا شروع کر دیتے ہیں، آپ کسی ایک کا ساتھ دیں. تو اس نے جا کے اسلامیہ بہاولپور سے ایفیلیشن کروا لی، وہاں پر بھی آپ جا کے داخلہ لے لیں. تو جتنے ہومیوپیتھک کالجز ہیں، جس طرح لاہور کا ہومیوپیتھک کالج ہے، اس نے جا کے وہاں پر ایفیلیشن کروائی ہے اسلام یونیورسٹی بہاولپور. آپ بھی کروا لیں. ہومیوپیتھک جو کالجز ہیں وہ جا کے ایفیلیشن کروا لیں. FSC بیس پر BHMS کروائیں. کس نے منع کیا؟ تو حکومت پاکستان تو آپ لوگوں کو، میری جو ویڈیو کا مقصد ہے وہ آپ کو پروموٹ کرنا چاہ رہی. یہ آپ کے اوپر ہے، آپ پروموٹ نہیں ہونا چاہتے تو وہ ان کی سردردی تو نہیں ہے. آپ نے کیا کیا ہے؟ حکومت پاکستان کہتی ہے کہ ہم نے یہ بل پاس کیا ہے FSC بیس کے اوپر، اور انہوں نے بھیج دیا نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی میں کہ جی اس کی امپلیمنٹیشن کریں. آپ سب کے اوپر اپلائی کریں. 140 کالجز جو ہیں وہ FSC بیس کے اوپر کریں اور اپنے آپ کو یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیشن کروائیں. تو جو اچھے کالجز ہیں، مثلا دیکھیں نا پشاور کے اندر فرنٹیئر ہومیوپیتھک کالج ہے، اس نے اپنی یونیورسٹی سے ایفیلیشن کروا لی ہے. پشاور سے بھی کروائی ہوئی ہے، خیبر میڈیکل یونیورسٹی سے کروائی ہے. پھر ایبٹ آباد ہومیوپیتھک کالج ہے، اس نے اپنی ایفیلیشن ایبٹ آباد ہومیوپیتھک یونیورسٹی سے کروا لی. اس طرح مانسیرا میں بھی جو یونیورسٹی تھی اس کے اندر بھی جو لوکل سطح پہ کالج چل رہے تھے ہومیوپیتھی کے، وہ انہوں نے اپنی کروائی ہوئی تھی. تو کس نے منع کیا ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے ڈپلومے کو فلاں کر دیں، جی فلاں کر دیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ڈپلومے کے پیچھے بھاگتے ہی کیوں ہیں؟ جب FSC بیس کے اوپر یونیورسٹی میں ڈگری کلاسز کا اجرا ہو رہا ہے تو آپ ڈپلوما کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ جبکہ وہ حکومت بار بار کہہ رہی ہے، تقریباً 30 سال لگے ہیں اس کو آپ کو سمجھاتے ہوئے، 30 سال ہو گئے ہیں اس کو سمجھاتے ہوئے کہ جناب آپ اس ڈپلومے کو کنورٹ کریں ڈگری میں، ڈپلومے کو کنورٹ کریں ڈگری میں. تو اب آپ نہیں کرنا چاہ رہے. اور ابھی ریسنٹلی جو آپ کا ادارہ ہے، ہومیوپیتھی کا ادارہ، اس نے اور اس کے اندر جو ممبران ہیں انہوں نے ایک آپس میں گٹھ جوڑ کر کے پارلیمنٹ بل پاس کیا ہے FSC کا. ابھی انہوں نے ایک بل بھیجا ہے پارلیمنٹ کے اندر کہ اس کو میٹرک کریں. یعنی حکومت آپ کو آگے لے کے جانا چاہتی ہے، آپ کہتے ہیں ہم نے آگے نہیں جانا، ہم نے پیچھے جانا. اور وہ جس ایکٹ کے اندر ترمیم، یہ اتنا شاکنگ ہے، یقین میں بھی کیا کہوں، یہ ویڈیو ہے، گھن آتی ہے. ہومیوپیتھک ڈاکٹروں کی سوچ پر گھن آتی ہے مجھے کہ جو جس رول کے اندر ڈالا گیا ہے کہ اس کی تعلیم دوبارہ میٹرک کریں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ منشی، فاضل اور مولوی عالم بھی داخلہ لے سکیں گے. یہ 1965 میں مڈل کی تعلیم ہوتی تھی اور ان کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں. یہ نہیں کہ یہ کوئی منشی فاضل یا منشی عالم جو ہے کوئی غلط ڈگری ہے، ان کو ہم سیلیوٹ کرتے ہیں، لیکن ان کا وہ دینی مدرسوں سے تعلق ہے. ان کو تو یہ پتا ہے نا کہ بھئی فقہ کیا ہوتی ہے، شریعت کیا ہے. ان کو آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح پتا چلے گا کہ جسم کی اناٹمی کیا ہے، فزیالوجی کیا ہے، بایو کیمسٹری کیا ہے، پیتھولوجی کیا ہے.
تو اب جو امینڈمنٹ بھیجی گئی ہے ان کی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے نہیں، حکومت پاکستان آپ کو آگے لے کے جائے، یہ بھیجی گئی ہے کہ اس کو میٹرک کر دیں اور منشی فاضل اور مولوی عالم کو بھی داخلہ دیا جائے، پریفرنس دی جائے، ان کو پریفرنس دی جائے، کس میں؟ ہومیوپیتھک کے میں داخلے کے لیے۔ یار یہ تو خودکشی کرنے والی بات ہو، اپنے ہی سسٹم کو آپ لوگ تباہ کر دیں۔ اور آپ لوگوں کو یہ میں بتا بتا کے تھک گیا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے، گورنمنٹ پاکستان آپ لوگوں کے لیے اتنا کچھ کر رہی ہے، آگے لے کے جا رہی ہے، اور جب آپ کو اختیار دیا جا رہا ہے تو آپ پیچھے جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ اب آپ کے اوپر ہے، سوچیں اس بات کے اوپر کہ آپ نے آگے جانا ہے یا پیچھے جانا ہے۔ انہی وجہ سے سرکاری ہاسپٹل کے اندر ہومیوپیتھک ڈاکٹروں کے اوپر بھی پابندیاں لگائی جاتی ہیں کہ آپ لوگ اپنا سٹینڈرڈ آف ایجوکیشن ہائی نہیں کر رہے، جبکہ حکومت کسی بھی ایسے انکوالیفائڈ اور کویک کو کبھی بھی یہ اجازت نہیں دے گی کہ اس کو بھرتی کیا جائے یا اس کو یہ اجازت دی جائے کہ وہ مریضوں کا علاج کرے۔ نہیں، یہ انسانیت کی توہین ہے، یہ انسانیت کی توہین ہے کہ اگر کسی بندے کو کچھ آتا ہی نہیں ہے اور اس کے حوالے کسی مریض کو دے دے۔ ایک معصوم بچہ ہے، ایک عورت ہے، میرے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ یہ ایک عورت ہے، اس کے 12 سال بعد بچہ پیدا ہوا، تو 3 مہینے اس کی عمر تھی، اس کو پارٹیاں لگی ہوئی تھیں، اور اس کے لیے وہ بچہ کتنا قیمتی ہے، اس ماں کی آپ دیکھ لیں۔ کیا حکومت پاکستان چاہے گی کہ ایسا بچہ جس کو پارٹیاں لگی ہوئی ہیں، ڈائریا اور ڈی ہائیڈریشن اس کی ہو رہی ہے، اور اس کو ایسے ڈاکٹر کے حوالے کر دیا جائے جس نے نہ کبھی ہومیوپیتھک کالج میں وہ گیا ہو، نہ ریگولر کلاسز پڑھی ہو، نہ اس نے صحیح طریقے سے کمپیٹنسی حاصل کی ہو، نہ اس کو ہومیوپیتھک آتی ہو، اور حکومت کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے جی ایدے حوالے کر دیو بچہ جڑے؟ یا آپ چاہیں گے چلیں چھوڑ دیں؟ آپ مجھے ایمانداری سے جواب دے دیں، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان، یہ ایمانداری سے بتائیں، کیا آپ اپنے والدین کو، اپنے بچوں کو، اپنے میاں بیوی بچوں کو، کیا آپ چاہیں گے کہ انکوالیفائڈ، جس نے کبھی منہ نہیں دیکھا ہومیوپیتھک کالج کا، انکوالیفائڈ، پڑھا کبھی نہیں ہے، پراپر طریقے سے امتحان نہیں دیا، کیا آپ چاہیں گے کہ آپ اپنے والدین کا، جو اتنے قیمتی والدین ہوتے ہیں، جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے کہ آپ اپنے والدین کے سامنے اف نہیں کر سکتے، کیا آپ چاہیں گے کہ اگر وہ بیمار ہوں تو آپ اس ایسے ڈاکٹروں کے پاس جائیں؟ نہیں چاہیے۔ تو یار اس کو برا نہ کہا کر، اس کو برا نہ سمجھا کریں، جب میں بات کرتا ہوں اس کو برا نہ مانا کریں کہ جی آپ یہ فلاں کرتے ہیں، ہماری انسلٹ کرتے ہیں۔ کوئی انسلٹ نہیں کرتا، خدا گواہ ہے کہ مجھے تو اختیار ہی نہیں ہے یہ کسی کی انسلٹ کرنے کا۔ میں صرف آپ لوگوں کو یہ رولا ضرور ڈالتا رہتا ہوں، شو ضرور مچاتا رہتا ہوں، یہ ضرور کرتا ہوں، یہ میری واقعی آپ مجھ پہ الزام لگا سکتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ نہیں یار آپ پڑھ کے اچھے ہومیوپیتھی ڈاکٹر بنیں، یار ریگولر کلاسز پڑھا کریں، یار اب آپ ڈپلوما چھوڑ دیں، اب آپ ڈگریوں کی طرف جائیں، اب آپ FSC بیس پر بھرتی ہوں، یہ ضرور میں کہتا ہوں۔ تو حکومت پاکستان نے آپ لوگوں کے لیے یہ کچھ کیا ہے، اب اختیار آپ کے پاس ہے۔ آیا آپ حکومت پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ادھر آ جائیں، یہ دوبارہ یہ سیٹیں بھی ریسٹور ہو جائیں گی، یہ سائنٹیفک ریسرچ آفیسر کی اور سیٹیں بن جائیں گی، اور اداروں کے اندر بھی ڈسپینسری بن جائیں گی، یہ اور مزید یونیورسٹیوں میں ڈگری کلاسز وغیرہ ہو جائے گا، اگر آپ حکومت پاکستان کی جو کنٹریبیوشن ہے، جو خدمات ہیں، اس کو فالو کریں، اس کو اپوز نہ کریں، اور یہ جو بل ہے خود جا کے واپس لے لیں۔ اگر آپ نے خود جا کے بل واپس لے لیا خود، تو ہم سمجھیں گے کہ ہاں واقعی آپ نے یہ بات مان لی۔ آپ کے ڈپلومے کو بھی ہم کنورٹ کریں گے، اور کسی کالج کا نقصان نہیں ہونے دینا، کسی کالج کا نقصان نہیں ہونا دینا۔ یہ 15-20 سالوں میں کنورٹ ہوا ہے، اس وقت 15-20 سال لگے ہیں، لیکن آپ لوگ چونکہ اپ گریڈ نہیں ہوتے رہے تو اب آپ کو نقصان ہو رہا ہے۔ ابھی بھی یہ آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ابھی میں کل پرسوں ایک ہومیوپیتھک کالج میں گیا تو اس نے 40 داخلے کی ہیں FSC بیس پر، چلے نام بول دیتا ہوں۔ یہ وزیر آباد کے اندر میں گیا ہوں تو اپنے ہمارے استاد بھی ہیں، ان سے بات کی، گپ شپ لگی، تو اس نے FSC بیس کے اوپر اپنے عام ہومیوپیتھک کالج کے اندر 40 داخلے کر لیے، ماشاءاللہ۔ محنت کی ہے نا، اس نے جا کے لوگوں کو کنونس کی ہے
تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی دی. تو ہر ہومیوپیتھک کالج اس طرح کر سکتا. لیکن جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں نہیں ہمیں کوئی بندہ آ کے ہمارے منہ میں روٹی ڈالے گا تو تبھی ہم نے کھانی ہے, اس طرح نہیں ہو. تو یہ تھی جناب آج کی بات کہ دی گورنمنٹ آف پاکستان ہیز ڈن a lot of contribution for homeopathy, for the promotion of homeopathy in Pakistan. First, the government of Pakistan passed the bill 1965. Then later on, the board of homeopathy and then the council was established. The membran and the members were inducted in the council for making some rules and regulation for the promotion of homeopathy. Later on, the government of Pakistan started different homeopathic dispensaries in the government hospitals, and in the Punjab province 15 grade was given and allotted to the homeopathic doctors, and for the KPK 16 grade, the basic 16 grade was allotted for the homeopathic doctors. And Higher Education Commission has passed the BHMS degree course in Pakistan, and the Parliament of Pakistan, the National Assembly and the Senate combined together called the Parliament. This Parliament has passed and recognized the homeopathy as a medical science subject and field, just like MBBS degree. Now the KMU, Khyber Medical University, is providing you the admission on the basis of FSC, not only to the MBBS students but also providing admission to the homeopathic students. Now both students are studying and appearing in the exam under the administration of Khyber Medical University. دونوں MBBS بھی اور BHMS والے دونوں KMU کے انڈر پڑھ رہے ہیں, داخلہ لیتے ہیں, امتحان ہوتا ہے. And the KMU is providing and issuing the degree to the MBBS and to the BHMS homeopathic doctors. یہ کتنی بڑی وہ تو سمجھ ہی نہیں ہے یہ کتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی. میں تو ان کو سیلیوٹ کرتا ہوں یقیناً. تو آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں, ہماری بات کو سنیں, اور ہم انشاءاللہ کسی کو بھی لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے, نیچے نہیں گرنے دیں گے. انشاءاللہ آپ کو آگے لے کے جائیں گے. اور اب ہمیں میٹرک اور ڈپلوما کو تھوڑا سا چھوڑ دیں, آگے ڈگری کریں, سارے بندے ڈگریاں کریں اور ڈگری بیس پر آگے جائیں, تو یہ دوبارہ سسٹم کو ہم ریسٹور کر سکتے ہیں اگر آپ ہمارا ساتھ دیں. السلام علیکم.